السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں اور چھوٹے بچوں، جو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آپ کے سامنے قاعدے کے جو سبق ڈالے جا رہے ہیں، اس کے متعلق میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر کچھ ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک عجیب سوالات انہوں نے لکھے ہیں اور کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بالکل ایک دم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ جن لوگوں نے صحیح نہیں پڑھ رکھا، اگر وہ اب صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کا پوچھنا یہ ہے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جو پڑھتے تھے وہ اور اب جو پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو اگر ہم صحیح کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ ہوگا، ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل نئے ہیں، تو اس لیے اب ہمارے لیے مشکل بات یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف سوالات آئے ہیں، تو میں اگر ان کو گناؤں گا تو پھر یہ زیادہ وقت درکار ہوگا اس کے اندر۔ تو مختلف کچھ باتیں مختلف طریقے سے، کچھ طریقہ کار اور مختلف طریقے سے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایسے سجھاؤ یا ایسے ٹپس میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اگر ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی بھی پریشانی یوٹیوب پر پڑھنے میں نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ شاید اسی وجہ سے، کیونکہ وقت کی قلت یا کمی ہونے کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے، تو یہ بہت ہی بہترین ایک ذرائع ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو سبق پہنچتا ہے، پہلے سبق سے ہی آپ یہ تیاری شروع کریں کہ اس سبق کو بڑی اچھی طریقے سے کئی مرتبہ سنیں۔ ایک مرتبہ نہیں، اس کو کئی مرتبہ سنیں، دن میں جتنی بار بھی آپ کو وقت مل سکتا ہے، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو تو نہیں ہے، 5 منٹ 7 منٹ اور 8 منٹ کے بیچ کے درمیان کی ویڈیو ڈالی جاتی ہے، تو اس کو کئی مرتبہ پہلے سنیں خالی، اور اس کو سننے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے دہرائیں اسی طریقے سے کہ میں بول رہا ہوں، اور میرے آواز کے ساتھ وہ حرف آپ کے اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی لمبے ہونے چاہیے، اسی انداز کے ہونے چاہیے۔ جہاں کھینچا جا رہا ہے اتنا حرف کھینچا جائے، جس حرف کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے پڑھیں، ساتھ میں پڑھیں، پہلے سنیں اس کے بعد ساتھ میں پریکٹس کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، جب تک آپ کا پہلا سبق مکمل نہ ہو دوسرے سبق کی طرف بالکل رجوع نہ کریں، دوسرے سبق کو کھول کر بھی نہ دیکھیں۔ پہلا سبق پہلے مکمل کریں، اس کے بعد دوسرے سبق کی طرف جائیں۔ جب دوسرا سبق آپ کا مکمل ہو جائے تو دوسرے دن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پہلے والے سبق کو اور دوسرے والے سبق کو ساتھ میں پڑھیں اور اس کو پھر دوبارہ سے یاد کریں، جتنی دیر بھی آپ کو وقت ملتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زائد 4 بار 5 بار 6 بار مختلف اوقات میں الگ الگ وقتوں میں بیٹھ کر۔ ایک ہی بار چاہیں کہ آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں تو بات بن جائے گی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا، بار بار آپ کو وقت نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ 1 گھنٹہ ایک بار دینا چاہتے ہیں، نہیں، آپ ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیجئے، لیکن آپ ہمیں 6 بار دے دیجئے 5 منٹ کا۔ یہ آسان طریقہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 منٹ آپ ہمیں 6 بار دے دیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آپ ایک بار ہمیں آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، نہیں، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ بس آپ یہ سمجھ لیے 3 بار آپ نے سن لیا اور 3 بار آپ اس کو اپنے آپ دہرا لیجئے۔ آپ کے پاس قاعدہ ضرور ہونا چاہیے،
آپ خالی سوچیں کہ میں یوٹیوب سے ہی حرف کو دیکھوں گا، اس کی شناخت ہو جائے گی اور پھر میں اسی سے پڑھوں گا، یہ تھوڑا مشکل بیٹھے گا۔ آپ کے پاس قاعدے کی شکل موجود ہونی چاہیے کاغذ میں۔ تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، وہاں سے آپ ایک قاعدہ دستیاب کرا لیں، جس طریقے سے بھی مل سکتا ہو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، ہر ایک نئے سبق کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں نئی سمجھائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ نیا طریقہ بتایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حرف کے بارے میں، کسی تختی کے بارے میں پچھلی مثال دی جاتی ہے، آنے والی تختی کی کچھ نہ کچھ مثال دی جاتی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر ہو سکتا ہو، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں، جس زبان کو بھی آپ جانتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، اس زبان میں اس کو نوٹ کر لیں، ایک کاپی لے لیں، اس میں نوٹ کر لیں، اور اس کو اسی طریقے سے جیسے ہی آپ سبق پڑھتے ہیں اس سبق کے ساتھ اس کو پھر دوبارہ سے ریوائز کریں، دوبارہ سے پھر پڑھیں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ جب تک آپ کے سبق پچھلے والے صحیح نہ ہوں تب تک آپ بالکل بھی آگے نہیں بڑھیں گے، بالکل نہیں بڑھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جلد بازی ہوتی ہے کہ سبق آیا، ہم نے اس کو دیکھا، چند باتیں اس کی ہم نے اسکپ کی اور آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں ہم نے دیکھا اچھا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، چلیے اسے چھوڑ دیجئے، پھر دوسرے سبق کو دیکھا، تیسرے، تو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ پوری کی پوری ویڈیو شروع سے اور آخر تک پوری دیکھیں اور ایک ایک بات کو سمجھیں پہلے کہ بتایا کیا جا رہا ہے، اور اگر کسی طریقے سے کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس کے لیے اس کا طریقہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میں اور نیا اضافہ یہ ہوا کہ ابھی ہم نے آپ کے لیے ایک موبائل نمبر دیا ہے اور اس کی ویڈیو الحمدللہ بھی ڈلی ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سن لیں اور اس میں سے آپ کو موبائل نمبر مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی اڑچن، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ اس نمبر کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی آپ کو جس طریقے کی بھی کوئی اڑچن ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ چیز پوچھنی ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب ساتھ ہی کیا ہے، آخری جو بات ہے وہ اپنا آپ میں ایسی ہے کہ ساری پریشانی کا خاتمہ ہے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جب مکمل قاعدے کے سارے سبق پہنچ جائیں گے، سب سبق آپ پڑھ لیں گے، اس سے پہلے آپ سبق نہ بھیجیں اور نہ سنانے کی کوشش کریں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ جب مکمل قاعدہ آپ پڑھ لیں، اس قاعدے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس نمبر پر یہ ایک ویڈیو بناؤں گا اس وقت کہ آپ مجھے اپنے سبق جو آپ نے پڑھ لیے ہیں، ایک سبق روزانہ، پھر دوبارہ سے بھی آپ کو وقت ملے گا کہ آپ دوبارہ سے بھی ان کو ریوائز کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک سبق روزانہ آپ مجھے ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، آپ مجھے ایک کلپ بھیج دیں۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد اس میں جو غلطی ہوگی اور اس کو سدھارنے کے لیے آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور کس حرف میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے وہ بھی بتایا جائے گا، جس سے کہ آپ ان حرفوں کو دوبارہ سے صحیح کر لیں، اور پھر جب وہ صحیح ہو جائے تو پھر آپ صرف اتنے ہی حرف دوبارہ سے مجھے کلپ بھیج دیں، آڈیو کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں۔ تو اب جب اتنی ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا ہو رہی ہیں تو اب میرے اعتبار سے تو نہیں لگتا کہ آپ کو اب قاعدہ پڑھنا یا قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہوگا۔ لیکن بس یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے کہ ہم سبق پورا سنتے نہیں ہیں، پورا پڑھتے نہیں ہیں، پوری اچھی طریقے سے اکیلے میں بیٹھ کر۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں اور ہم قاعدہ بھی سن رہے ہیں، ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں اور ہم اسے پڑھ بھی رہے ہیں، نہیں۔ آپ اس کے لیے کچھ وقت اکیلے میں کان میں لیڈ لگا کر یا موبائل کے اسپیکر سے، جیسے بھی مناسب ہو، لیکن آپ کا دھیان اس وقت اسی چیز پر ہو کہ مجھے قاعدہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے، آپ کے پاس تک پہنچ رہی ہے، اور یہ ایسا موقع شاید میں
یہ اتنی بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں نے آخری آپشن بتایا ہے کہ میں آپ سے سبق سنوں گا آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں، ابھی تک یوٹیوب پر یہ ایسی اپلبدھتا نہیں ہے، یہ ایسا کوئی پروگرام ابھی تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں ڈال رکھا ہے۔ تو اب بتائیے کہ گھر بیٹھے آپ کو سارا کا سارا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ آپ قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اسی نظام کے تحت ہم آگے قرآن بھی پڑھیں گے، اور قرآن کے اسباق کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں بتاؤں گا۔ تو پھر اب آپ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بس کچھ چیزیں ہیں ان کو فالو کریے اور انشاءاللہ آپ پہ قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ بات اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر بھی مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے حصے کا کام کریں، پھر انشاءاللہ۔ اور جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتے۔ تو ہم پہلے محنت کر کے دیکھیں اور اللہ سے خوب مانگیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔